السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے حادثے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہونے والے موٹر سائیکل پر 20,000 درہم یعنی کہ ہندوستان کے 4,33,909 روپے تک جرمانہ اور قید کی سزا کا اعلان کیا ہے۔ جو کوئی بھی ٹریفک حادثے میں کسی قابل قبول عذر کے بغیر روکنے میں ناکام رہتا ہے، جو کہ اس کی وجہ سے یا اس کے خلاف ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں افراد زخمی ہوئے، اسے قید یا جرمانے کی سزا دی جائے گی، جو کم از کم 20,000 درہم کا مالیاتی جرمانہ ہوگا۔ پبلک پروسیکیوشن نے انسٹاگرام پوسٹ پر یہ بات کہی۔ ٹریفک کے اس جرم کی تفصیل ٹریفک سے متعلق 1995 کے وفاقی قانون نمبر 21 کے آرٹیکل 49 شق میں 5 ہے۔ سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صخر القاسمی نے اتوار کے روز ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کے لیے دبئی میں برطانوی قونصل خانے کا دورہ کیا۔ شیخ سعود کا قونصلیٹ کی عمارت پہنچنے پر دبئی میں برطانوی قونصل جنرل اور مشرق وسطی کے تجارتی کمشنر سائمن پینی نے استقبال کیا۔ تعزیتی کتاب میں لکھتے ہوئے شیخ سعود نے ملکہ کی موت پر برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم اور شمالی آئرلینڈ شاہی خاندان اور دوست برطانوی عوام کے ساتھ گہرے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ دوستی کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں ملکہ مرحوم کی عظیم خدمات کو بھی اجاگر کیا۔ فلسطینی تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جو سالوں سے منقطع ہیں۔ ہنیہ نے گزشتہ روز رشیا ٹوڈے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تحریک سعودی عرب اور اردن کے ساتھ بھی تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مصالحت میں رکاوٹیں ڈالنے والے فریق ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حماس تمام عرب اور بین الاقوامی جماعتوں کے ساتھ یکساں فاصلہ برقرار رکھتی ہے اور ان میں سے کسی ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہندوستان کی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو جو پیر کو ویسٹ منسٹر ایبی میں ہونے والے ملکہ الزبتھ دوم کی سرکاری آخری رسومات میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر لندن پہنچے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو حکومت ہند کی جانب سے ایک تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔ صدر مرمو لندن کے لینکسٹر ہاؤس میں قائم مقام ہائی کمشنر سوجیت گھوش کے ساتھ شامل ہوئی، جہاں عالمی رہنما ملکہ الزبتھ دوم کی یاد میں تعزیتی کتاب پر دستخط کرنے کے لیے رک رہے ہیں، جو 8 ستمبر کو اسکاٹ لینڈ میں 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ہندوستانی صدر مرمو نے بھی اتوار کو ویسٹ منسٹر ہال میں اپنی تعزیت پیش کی، جہاں برطانیہ کی سب سے طویل حکمرانی کرنے والی ملکہ کی میت رکھی گئی ہے۔ جاپان میں غیر معمولی سمندری طوفان نامادوغول کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیوشو جزیرے سے 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کیوشو جزیرے میں کئی ٹرینیں اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جاپانی محکمہ موسمیات کے مطابق ساحلی علاقوں میں 20 انچ تک بارشوں کا امکان ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نامادوول کئی دہائیوں کے تباہ کن طوفان ثابت ہو سکتا ہے۔ سمندری طوفان آج کیوشو جزیرے سے ٹکرائے گا۔ روس کے صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ قدرتی گیس کی ترسیل کے معاملے میں ترکیہ نے یورپ سمیت محفوظ ترین راہداری میں سے ایک کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ ترکیہ گیس کی ترسیل میں محفوظ ترین راہداریوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے شانگھائی تعاون تنظیم کے 22ویں سربراہ اجلاس کے موقع پر ترک صدر اردغان سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ کرملن سے جاری کردہ بیان کے مطابق ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے پوٹن کا کہنا تھا کہ میں اقوام متحدہ کے خوراک پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ کی خدمات پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم توقع اور امید کرتے ہیں کہ یوکرین سے برآمد کردہ اناج کے ایک بڑے حصے کو غریب ممالک کو بھیجا جائے گا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان میں دوسری آفت کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جو مختلف وبائی امراض سے بیماریوں اور اموات کی صورت میں ہوگی۔ خبر کے مطابق ڈائریکٹر ادارہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانوم نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مختلف جان لیوا وباؤں کے پھیلاؤ سے خبردار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں سربراہ عالمی صحت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد ایک اور ناگہانی آفت وبائی امراض کے پھوٹنے اور ان سے ہونے والے جانی نقصان کی صورت میں سر اٹھا سکتی ہے۔ سربراہ عالمی صحت نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے $10 ملین کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے 2000 سے زائد صحت کے مراکز تباہ ہو گئے، جس سے وبائی امراض سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں اپنے بڑے بھائی اور اپنے جماعت مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف سے ملاقات میں وقت سے قبل عام انتخابات کرانے کے لیے کسی بھی قسم کا دباؤ قبول نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کے 2 بڑوں کی اس ملاقات میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز بھی موجود تھے۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से की गई मुशावरत पर नवाज शरीफ को हरीफ बनाया और इनको बताया कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने की हामी हैं। हिंदुस्तान की रियासत केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने हफ्ते को त्रिस्सूर में आरएसएस सरबराह मोहन भगवत से मुलाकात की। यह मुलाकात आरएसएस लीडर की रिहाइशगाह पर 30 मिनट तक हुई। यह मीटिंग यूनिवर्सिटी लॉस तरमीमी बिल पर रियासती हुकूमत और गवर्नर के दरमियान अपने आमने सामने के दरमियान हुई। केरला के गवर्नर आरिफ खान ने यूनिवर्सिटी के तकर्रुरों पर कहा, अगर मैं देखता हूं कि खजाने को लूटा जा रहा है तो अब मुझसे खामोश रहने की उम्मीद कैसे करते हैं। तमाम दस्तावेजी सबूत कल पेश किए जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने यूनिवर्सिटी में तकर्रुरों पर कहा। दरअसल गवर्नर के दफ्तर के ज़राए ने बताया कि यह शाइस्ता मुलाकात थी। इसके अलावा गवर्नर ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। इतवार के रोज एक ट्विटर सारिफ ने AIMIM के सरबराह और हैदराबाद लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर मुबारकबाद ना देने इन्हें कुत्ता कहा। उन्होंने ओवैसी के सेकुलरिज्म को जाली भी कहा। ट्विटर सारिफ विशाल पी सारिफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश नहीं, क्या कट्टे ओवैसी तो कितना घटिया आदमी है, अब समझ रहा है, तू नाटक कर रहा है। ट्विटर सारिफ विशाल सारिफ ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट पर रद्दअमल का इजहार करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा कि इन्हें इनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है।